اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المومن الموت وقال امامنا میرا سید محمد جیون پوری مہدی الموعود علیہ الصلوۃ والسلام کسیرا یعنی کہ جس کسی کو کسیرا حرص باشد او دوزخی است و کسیرا قناعت باشد او بہشتی است صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صدق المہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو خاتمین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دونوں کی تمام اہل بیت اطہار اور آپ دونوں کی ذریات پر۔ محترم و معزز ناظرین اکرام، سامعین اکرام، اور خصوصاً جی ایم سی یعنی گروہ مہدویہ کینیڈا کے تمام اراکین، ان تمام کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، جیسا کہ مہدویہ ورچوئل سیشن ویکلی کے نشستوں کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کی نسبت سے اور جس کی مرضی سے تمام تر جتنے بھی ممالک ہیں ان تک قوم مہدویہ کی کئی آوازوں کو پہنچانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، قابل مبارکباد ہے تمام اراکین جو اس طرح سے قوم مہدویہ کی تبلیغ کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ غرض آج کی یہ 40ویں نشست ہے، 40واں سیشن ہے جس کو گروہ مہدویہ کینیڈا منعقد کر رہا ہے، لہٰذا اس چھلے کے موقع پر 40واں جو یہ موقع اللہ نے دیا ہے، یہ بڑا ہی متبرک سمجھتے ہوئے اس کو بڑا ہی خاص انشاءاللہ العزیز من جانب اللہ، اللہ کی مدد اگر ہوگی تو اس خاص موقع کو خاص بنانے کی کوشش کریں گے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا حاصل کرتے رہو اتنا وہ اور بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، العلم زون، علم ایک روشنی ہے، یوزو بہل مصابیح، ہزاروں چراغ اس سے روشن ہوتے، ولا ینقص منہا، اس میں سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ علم جتنا پھیلاتے ہو بڑھتا جاتا ہے، روشنی اس کی بڑھتی جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی۔ علم ایک ایسی چیز ہے۔ بہرحال علمی مد نظر کو رکھتے ہوئے
آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں 29ویں آیت کے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا، تخلیق کی، خلقہ، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ یعنی موت آزمائش ہے، حیات بھی آزمائش ہے، اس دار دنیا کا وجود ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اور اس پر جو وقت اخیر ہوگا وہ موت ہوگی، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو یہ آزمائش ہے اللہ کی جانب سے، موت اور حیات، کہ ہم آزماتے ہیں تم کو، کون تم میں سے اچھے عمل والا ہے۔ اس آیت کا ایک مفہوم، ایک سمجھ ہم کو یہ ملتی ہے، ایک معلومات ہم کو یہ حاصل ہوتے ہیں کہ موت ہو چاہے زندگی ہو، یہ سب عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھا عمل کس کا ہوگا، اسی لیے موت بھی اللہ نے رکھی ہے، حیات یعنی زندگی بھی اللہ نے رکھی۔ لفظ موت کی طرف اگر ہم نسبت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو موت عربی کا لفظ ہے، اور قرآن چونکہ پوری عربی میں ہے، تو موت قواعد کے اندر، اصطلاح کے اندر، فعل نصارہ ینصرو سے ماتا یا موتو اس کا فعل ہوتا ہے، اور اس کا مصدر آتا ہے الموت، یعنی کہ مرنا۔ موت ضد ہے حیات کی، اور حیات ضد ہے موت کی، یہ دونوں ضدین ہیں، اپوزٹس۔ تو موت ضد ہے حیات کی، حیات ضد ہے موت کی۔ تو موت کے تعلق سے جو یہ ضدین ہیں، موت تو فنا ہے، فنا ہونے کا نام ہے، مرنے کا نام ہے، جبکہ حیات بقا کا نام ہے، زندہ رہنے کا نام ہے۔ اور انسان کا جسم جو ایک نہ ایک دن فنا ہوگا، یہ موت ہے، اور انسان کے اندر جو روح ہے وہ ایک نہ ایک دن جسم کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی، تو وہ حیات۔ اور ان جسم کے اندر یہ روح اور جسم کے جو میل کو، ملنے کو ہی دار دنیا کی زندگی کہتے ہیں، دنیاوی زندگی کہتے ہیں۔ یعنی حیات جو انسان کی ہے وہ جسم اور روح پر ہے، جسم اور روح جب تک مل کے رہتے ہیں، اجتماع ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے، اسی کو دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں موت و حیات کا تقابل کریں، موت اور حیات کے بارے میں اگر ہم مقابلہ کریں، تو موت کا سفر بہت چھوٹا بتایا جاتا ہے، اور حیات کا سفر کافی بڑا اور طویل بتایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تھوڑے کا پہلے ذکر کرنا بہتر ہے، اور بڑے کا ذکر کرنا بعد میں ہے۔ پہلے خطرے کا بیان کر دیا جائے، پھر دریا بیان کیا جائے، تو یہ بہتر۔ اور ہمارا مقصد بھی یہاں پر موت کا تذکرہ کرنا ہے، اور قرآن کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الذی خلق الموت والحیات، موت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ مقصد بھی ہمارا موت کے تعلق سے بات کرنا ہے، خدا تعالیٰ کا فرمان بھی پہلے موت کے تعلق سے ہوا ہے، تو موت ہی کی بات کرتے ہوئے پیش خدمت ہے موت۔ بلا شبہ موت کا سفر تھوڑا ہے، کم ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ موت ایک ہولناک شے، ہیبتی شے ہے، خوف زدہ شے ہے۔ اس کی ہولناکی اور تباہیوں کے خوف سے ہم ہی نہیں بلکہ جتنے جاندار ہیں وہ تمام تر اگر جان جائے کہ ان کو موت ہے، تو وہ سب کے سب خوف زدہ ہو جائیں۔ وہ اتنی خوف والی چیز ہے اور طاقت اور عظمت والی چیز ہے۔ فرشتوں کے سامنے بھی جب اس کا ذکر ہوا تو فرشتوں کو بھی اس کا خوف ہونے لگا، وہ موت ہے۔ تو موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ملک میں یہاں حیات سے پہلے کیا۔ خلق الموت والحیات، پہلے موت کی تخلیق کی، پھر حیات کی تخلیق کی۔
تو ماجرا بھی یہ ہے، حقیقت بھی یہ ہے کہ موت ہی پہلے پیدا کی گئی ہے اور بعد میں انسان کو یعنی انسانی حیات کو آدم علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی ہے۔ تخلیق میں موت ہی پہلے ہے۔ چنانچہ دقائق الاخبار میں صفحے نمبر 4 میں مرقوم کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، موت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1000 پردوں میں اس کو چھپا دیا، اور چھپانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو اتنی طاقت دی، ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں سے بھی بڑھ کر موت کے لیے طاقت اللہ تعالیٰ نے مہیا کی، موت کو طاقت دے دی۔ اتنی طاقت دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زنجیروں میں جو سو جکڑ دیا، زنجیروں میں باندھ دیا۔ ایک ایک زنجیر کی اگر ہم مسافت دیکھتے ہیں، لمبائی دیکھتے ہیں، تو ایک ایک زنجیر 1000 سال کی مسافت جتنی لمبی بتائی گئی ہے، ویسی زنجیروں میں 1000 سال کے سفر جتنی زنجیروں سے موت کو باندھ دیا گیا، اور باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پردوں میں چھپا دیا، 1000 پردوں میں اس کو چھپا دیا گیا۔ اس طریقے سے موت کی تخلیق عمل میں آئی۔ اب چونکہ موت کو حجاب میں رکھ دیا گیا تھا، چھپا کر رکھ دیا گیا تھا، تو فرشتوں نے کبھی موت کو نہیں دیکھا، موت کا تذکرہ کیا ہے ان کو پتہ نہیں چلا، موت کی آواز انہوں نے کبھی نہیں سنی، نہ اس کی عظمت اور اس کی حقیقت کو کبھی انہوں نے دیکھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں لائی، آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، یعنی ان کا مجسمہ بنا کر روح پھونکی گئی، اور آدم علیہ السلام کا انٹروڈکشن جب تمام ان کی ارواح سے اور ملائکہ سے کرایا گیا اور ان کے لیے سجدہ کیا گیا، یہ سارے معاملات ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام، ہم نے موت تیرے لیے رکھی ہے، موت پر تجھ کو مسلط کر دیا ہے، ہم نے ایک مخلوق موت بنائی ہے اور تجھے اس پر مسلط کیا ہے، تو اس کا ضامن ہے، اس کو سنبھالنے والا ہے۔ جب موت کا ذکر ہوا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے، تمام فرشتوں کے سامنے، سب کے سب حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے باری تعالیٰ، یہ تو نے کیا چیز بنائی؟ یہ جو چیز کا تذکرہ، جس کا ارشاد تو فرما رہا ہے، موت، یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موت کو پھر حکم دیا، اے موت، اپنے زنجیروں کو توڑ دے اور اپنے پردوں کو اٹھا دے۔ چنانچہ حکم خدا پر موت نے اپنی تمام زنجیروں کو توڑ دیا اور اپنے تمام پردے، 1000 پردے اس نے اٹھا دیے، اور اٹھانے کے ساتھ ہی موت ظاہر ہوئی۔ سب نے موت کو دیکھا، جو ہی موت کو دیکھنا تھا، تمام تر فرشتے، جتنے بھی فرشتے تھے، سب کے سب موت کو دیکھ کر اس کے خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 1000 سال تک بے ہوش ہو گئے، جس میں حضرت جبرائیل بھی علیہ السلام بھی ہے، اسرائیل علیہ السلام بھی ہے، اسرافیل علیہ السلام بھی ہے، میکائیل علیہ السلام، جتنے بڑے فرشتے ہیں، جتنے بھی سب کے سب جتنے ہیں، سب کے سب بے ہوش ہو گئے، 1000 سال تک بے ہوش رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دربار خداوندی میں پھر ان کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا ربنا اخلقت خلقا اعظم من ھذا، اے ہمارے پروردگار، کیا تو نے اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق، اس سے بھی بڑی کوئی طاقت پیدا کی ہے؟ قالا نعم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کی ہے۔ وَأَنَا أَعْظَمُ مِنْ هَذَا، میں اس سے بڑی چیز ہوں، اس سے بڑی طاقت ہے کچھ نہیں، اس کو میں نے پیدا کیا۔
یعنی اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو اور اس کے دیکھنے پر ہیبت اور خوف ایسا طاری ہوا کہ 1000 سال تک بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پکار اٹھے کہ اے باری تعالیٰ، کیا اس سے بھی کوئی بڑی چیز تو نے بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اس سے بڑا۔ اس کے بعد ارشاد باری ہوا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، اے اسرائیل، موت کو ہم نے جو تو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اس پر مسلط ہو جاؤ، پکڑ لو اس کو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موت کو پکڑ لیا، لیکن جیسے ہی پکڑا، موت ان کے قبضے میں، ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ باری تعالیٰ کے دربار میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، کیا اللہ، موت بہت طاقتور ہے، بہت زبردست ہے، بہت قوت والی، میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اپنی جانب سے طاقت عطا فرمائی اور فرمایا اب موت کو پکڑ لو۔ اسرائیل علیہ السلام نے پھر موت کو پکڑ لیا، اور موت کو جیسے ہی پکڑنا تھا، جکڑنا تھا، موت ان کے قبضے میں آ گئی، پکڑ میں آ گئی، اور جیسے ہی موت پر حضرت اسرائیل علیہ السلام حاوی ہو گئے، پکڑ لیے، مضبوط پکڑ اس کے پر آ گئی، تو موت نے چیخ ماری، ایک بڑی چیخ ماری، اور اس چیخ میں موت نے کہا کہ یا اللہ، اجازت دے دے مجھ کو، میں زمین و آسمان پہ اپنی حقیقت کا اعلان کر دوں۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت موت کیا ہے؟ موت خود کہہ رہی ہے کہ میں اپنا اعلان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی، اے موت اعلان کر۔ تو موت نے کہا، انا الموت، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں موت ہوں، میں ہی وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ انا الموت، انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخواتی، میں ہی وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے اندر فرق کر دیتی ہوں۔ انا الموت، انا الموت الذی افرق بین الابی والابن، میں ہی وہ موت ہوں جو باپ اور بیٹے میں فرق اور جدائی ڈال دیتی ہے۔ انا الموت، انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں ہی وہ موت ہوں جو ہر ایک محبوب کے درمیان فرق ڈال دیتی ہوں، جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت، انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں ہی وہ موت ہوں جو تمام گھروں کو اور محلوں کو ویران کر دیتی ہوں، برباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت، انا الموت الذی اعصر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت لا یبقى مخلوقا الا یذوقونی، کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی ہاں مگر میرا مزہ ضرور چکھے گی۔ موت نے جب اعلان کیا، زمین و آسمان تھرا گئے موت کے اعلان کو سن کر کہ میں فانی چیز ہوں، سب کو فنا کرنے والی ہوں، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں رہے گی جس نے میرا مزہ نہ چکا ہو۔ اسی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک وقت موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوستو عزیزوں، یاد رکھیے، ہر جاندار، خواہ وہ جن ہو یا پھر بشر ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، بادشاہ ہو یا گدھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، نبی ہو یا ولی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، جب کبھی بھی جس کسی کا بھی مقررہ وقت آ جائے گا، موت اس کو پکڑ لے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موت ہر جاندار کے بالکل پیچھے ایک قدم پر کھڑی رہتی ہے، جب اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے موت پیچھے سے سامنے آ جاتی ہے اور پھر اس پر قبضہ کر لیتی ہے، اس کی روح کو کھینچ لیتی ہے۔ یہ موت ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت ہر وقت آپ کے پیچھے رہتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا موت آ جائے گی، یہاں تک کہ تم جلوت میں ہو یا تم خلوت میں ہو، یعنی کہ چھپے ہوئے رہو، کمروں میں رہو، یہاں تک کہ چاند پر بھی جا کے بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ تم حیدرآباد سے نکل کر ہندوستان کے کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جس کسی دنیا کے خطے میں، دنیا سے باہر چلے جاؤ، لیکن جب وقت آ جائے گا، موت کا جب
اعلان ہو جائے گا, حکم ہو جائے گا, موت آئے گی اور تم کو پکڑ لے گی. یہ دنیا آخر فانی ہے اور موت بھی ایک دن آنی ہے. حاضرین گرامی, غور طلب بات یہ ہے کہ لازم جب مرنا ہی ہے تو ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. جب موت ہے تو موت کے لیے دنیاوی زندگی میں کچھ تیاریاں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. موت سے ہمارا بچاؤ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہر روز کئی لوگ مرتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے. جب حساب کتاب دینا ہی ہے, اسی موت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غافل رہتا ہے, اگر موت کی فکر کرنے لگے تو اس کی غفلت چلی جائے گی. وہ اپنی دنیا میں اپنے جو سو نیک اعمال کا ذخیرہ کرنے لگے گا. ایک موت کو یاد کرنے سے کتنی چیزاں ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکرھا ضم اللذات الموت, یعنی موت کا کثرت سے ذکر کرو کہ وہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہوتی ہے. موت کا ایک دن اگر 25 مرتبہ بھی ذکر کرتے ہو تو شہادت کے مقام تک پہنچا دیتی ہے. یہ وہ موت ہے, موت سے کوئی جاندار بچ نہیں سکتا. اب ایک خاص بات جو یہاں پر بتائی گئی ہے موت کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن, یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن پر موت کا احساس, موت کی وقفیت, موت کے تعلق سے موت آنے والی ہے, یہ معلومات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دے رکھی ہے. لیکن پرندے, جانور, مچھلیاں, جتنے بھی چیزیں ہیں جن و بشر سے ہٹ کر, ان کو موت کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کا علم نہیں دیا. یہ لوگ موت سے واقف نہیں ہیں. اگر یہ لوگ موت سے واقف ہو جاتے تو دنیا میں یہ جو چہچہاٹ کرتے ہیں, یہ جو فضاؤں میں رونق پرندوں سے نظر آتی ہے, جنگلوں میں جو بسیرے جانوروں کے نظر آتے ہیں, سمندروں میں جو مچھلیاں تیرتی ہوئی جیسو جمگھٹا بنا کر, ایک ہجوم بنا کر جو مچھلیاں رہتی ہے, یہ کچھ بھی فضائیں, یہ رونق, یہ دنیا کی تمام تر نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. اگر موت کا ان کے اوپر اظہار کر دیا جائے تو وہ خوف خدا اور خوف موت کی وجہ سے دنیا کی زندگی اور بسیرے کو قبول نہیں کرتے, پریشان حال رہ جاتے. یہ اور بات ہے کہ جنوں بشر یعنی انسان اور جنات کو موت کی خبر ہونے کے باوجود وہ غفلت کی چادر اوڑھ لیتا ہے, جبکہ اس کو یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی مرنا ہے, لیکن اس مرنے کے علم کے باوجود, موت کے علم کے باوجود بھی وہ غفلت کی چادر اوڑھ لیتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اگر جانوروں کو موت کا علم ہو جاتا تو ہم جو فربا گوشت, مزیدار گوشت کھاتے ہیں, وہ ہم کو گوشت نصیب نہیں ہوتا, کیونکہ جس ان جانور کو موت کا علم ہو گیا ہو وہ اس کے گوشت میں مزہ بھی نہیں رہتا. سوچنے والی بات ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے, ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اونٹوں کو پال رہا تھا, اونٹوں کو کھلا رہا تھا. ان اونٹوں میں ایک بڑا موٹا تازہ اچھا اونٹ تھا اور وہ مستی میں اپنی اچھل رہا تھا, کود رہا تھا, دوسرے اونٹوں کو کتر رہا تھا, ڈھکیل رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر اس اونٹ کا کان پکڑ کر کھینچ کر کچھ کہہ دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ اونٹ اپنی دونوں آنکھیں کھول دیتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جاتے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزرتے ہیں, جاتے ہیں, اسی آدمی کے قریب سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ ہے, اونٹ بھی ہے, لیکن ایک اونٹ ہے جو دوسرے اونٹوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں کھڑا, لاغر کھڑا ہوا ہے, دبلا پتلا ہے بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ اونٹ ایسا کیوں کونے میں کھڑا ہے؟
اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے، اونٹوں کو نگہداشت کرنے والا، پالنے والا، وہ بولتا ہے کہ پتہ نہیں قبلہ، ایک مرتبہ کوئی بزرگ یہاں سے گزرے، اس نے اس اونٹ کو پکڑ کر کچھ کہا اور اس کے بعد سے اس اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آج کئی دن ہو گئے ہیں، کبھی کبھی کچھ کھا لیتا ہے لیکن وہ کھانا پینا بالکل بند کر دیا ہے، اس کی مستی ساری چلی گئی ہے، لہٰذا وہ دوسروں کے ساتھ رہنے کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، اس کو الگ تھلگ رکھ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ نہیں، میں نے تو اس کے کان میں صرف اتنا کہا تھا جب وہ مستی کر رہا تھا، انکا میتن، تو مرنے والا ہے، تو میت بننے والا ہے۔ جیسے ہی اس کے کان میں یہ رکعت پڑی، اس کے ہوش اڑ گئے کہ مرنا ہے تو مرنے کے تذکرے سے، موت کے تذکرے سے ایک ایسی ہیبت ہوئی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیا ہم کو آپ کو موت کے تذکروں سے، یہ کرونا پیریڈ کے اندر جتنے لوگ ہمارے مرے ہیں ہم بتا نہیں سکتے، انسان کی اموات جتنی ہوئی ہے، اللہ ہی تبارک و تعالی ہمارا جو سو ضامن ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اتنے لوگ مرے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ کہانی گزر جاتی ہے، ایک وقت گزر جاتا ہے، یہ پیریڈ بھی گزر گیا، پھر حشاش بشاش گھوم رہے ہیں، کوئی موت کی فکر نہیں نظر آتی۔ جانوروں کے اوپر آپ دیکھیے کہ موت کا ذکر جب گزر جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل کے اندر بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، ذکر خدا کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یا باری تعالیٰ، شاید اس پورے جنگل میں ہی تیرا ایک بندہ ہوں، ایک انسان ہوں جو تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ خدا تعالیٰ نے بیابان کے، جنگل کے جتنے جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پیڑ ہیں، سب کو اللہ نے حکم دیا میرا ذکر بآواز بلند کرو۔ چنانچہ اسی وقت جب تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات نے مل کر اللہ کا ذکر بآواز بلند کیا، ایسا شور اور ایسا غوغا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ تیرا ذکر ہر مخلوق کرتی ہے، ہم نہیں سن سکتے، اور فوراً سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے استغفار طلب کرنے لگے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر سوچتے ہیں اور فرماتے ہیں یا باری تعالیٰ، زمین پر تیرے تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں تیرا ذکر کرتے ہیں، کیا زمین کے اندر بھی کیا تو نے کوئی مخلوق بنائی ہے جو تیرا ذکر کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الارض، اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مارا، مارتے ہی کیا ہوا، زمین پھٹ گئی اور ایک کالا پتھر نکل کر آیا۔ اللہ کا فرمان ہوا، غیب سے آواز آئے اضرب بعصاک الحجر، حجر الاسود، اس کالے پتھر کے اوپر اپنے عصا سے مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور پتھر ٹوٹ گیا، اور ایک جانور، ایک کیڑا اس کے اندر نکل کر جیسو اللہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے سے پوچھا تو اللہ کی مخلوق ہے، پتھر میں کیسا زندہ رہتی ہے، اور تیرے کھانے پینے کا بسیرا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے کھانے پینے کا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے غذا مہیا کرتا ہے، اس پتھر میں ایک چھوٹا سا پودا اٹھ جاتا ہے، جب وقت ہوتا ہے میں اس کو کھا لیتا ہوں، لیکن ذکر اللہ میں اتنے وقت سے کر رہا ہوں کہ 300 سال سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اچنبا کرے، پوچھے کہ 300 سال سے تو نے آخر کیوں نہیں کھایا جبکہ اللہ تیرا رزق تجھ کو پہنچا رہا؟ تو اس کیڑے نے جو بات کہی وہ بڑی غور طلب ہے۔ اس کیڑے نے کہا، اس جانور نے کہا، اے موسیٰ، جب سے کہ مجھے موت کا علم ہوا ہے، موت کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ موت آ جائے گی، اگر موت آ جائے گی اور اس وقت میں کھاتے پیتے رہوں گا اور کھاتے پیتے میری موت ہو جائے، کیسی میری موت ہوگی، اس کے خوف سے، موت کے خوف سے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور ذکر اللہ ہی کرتا رہتا ہوں، اور ذکر ہی
میری غذا بن گئی ہے، 300 سال سے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اسی میں مجھے اللہ تعالیٰ اسی طرح غذا روحانی طور پر دے دیتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھا لیتا ہوں، لیکن میں ذکر سے ہٹتا نہیں، اللہ کا ذکر چھوڑتا نہیں، کہیں ذکر خدا چھوڑ کر ہٹوں اور مجھے موت واقع ہو جائے تو میرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں نے موت کی فکر سے میں نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں، موت کیسی چیز ہے۔ افسوس ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے موت کا خیال نہیں کرتے، نہ ہم کو خیال آتا ہے، حالانکہ ہم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں ضرور مرنا ہے، ہمارے سامنے روزانہ کئی جنازے اٹھتے ہیں، اس کے باوجود ہم بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں، برے کام کرنے سے باز نہیں آتے، ہر قسم کا گناہ کرنے سے عار محسوس نہیں کرتے، اور اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ خدا کا خوف کھاؤ، ایک دن مرنا ہے، تو ہمیں بجائے خوف کھانے کے موت کا نام لینے والے پر غصہ آ جاتا ہے، غصہ کرنے لگتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت کا نام لینے والے نے، موت کا نام تذکرہ کرنے والے نے کوئی برا کام، برا الزام ہم کو لگا دیا، حالانکہ یہ سچ ہے، اور موت سے فرار نہیں ہو سکتے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نصیحت، ایک واعظ ہے۔ حدیث پاک میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفا بالموت واعظاً، موت ہی کافی ہے تمہاری نصیحت کی۔ لیکن اس موت کو آج بھول بیٹھے ہیں، یہ حقیقت ہے، زندگی تو ایک دھوکہ ہے، آج رات سونے کے بعد کل پھر زندگی رہے گی نہیں رہے گی دھوکہ ہے، لیکن موت ایک حقیقت ہے جو آنے والی ہے اور آ کر رہے گی۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتی ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میرے دل کی زمین کو نرم کرنے کے لیے میں کیا کام کروں؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ موت کا تذکرہ کیا کرو، موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو، کہ موت کا تذکرہ کرنے سے دل کی زمین نرم ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ہے موت کی حقیقت۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو موت پر مسلط کیا گیا ہے، وہ کیسے ایک وقت میں کئی لوگوں کی جانوں کو، روحوں کو قبض کرتے ہیں، یہ کیسا کام کر سکتے؟ تو حدیث میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تشت کی طرح زمین کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے مہیا کر دیا، جیسے ہی ہم کسی تشت میں ہاتھ ڈال کر چھوارے، کھجور، بادام اٹھا لیتے ہیں، اسی طریقے سے بیک وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کئی اموات کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، کئی لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس چند ایک فرشتے ہوتے ہیں جو ایک وقت میں کئی جگہ پہنچ جاتے ہیں اور روحوں کو قبض کر کے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور وہ پھر من جانب اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ موت کو قبض کرنے کا، موت کے ذریعے سے روحوں کو قبض کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ موت کے تعلق سے تو سنا، اب موت کو جو پکڑ کے رہتا ہے اس کے تعلق سے بھی سن لیجئے۔ موت کیسی ہیبت کی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر فرشتے 1000 سال تک بے ہوش ہو گئے۔ تو موت کو جو لے کر آتا ہے، موت کا جو فرشتہ جو کہلاتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ حاضرین گرامی، شرح صدور کے صفحے نمبر 18 میں اور کیمیائے سعادت کے صفحے نمبر 743 میں یہ حدیث ہم کو ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تو خلیل بنانے کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر
اللہ نے ان کو اپنا خلیل مقرر کیا ہے، خلیل بنایا ہے، میں ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور من جانب اللہ خلیل اللہ ہونے کی خوشخبری ان کو سناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنا لیا، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے اسرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم جب کافروں کی روح کو قبض کرتے ہو تو ان کے یہاں کیسے پیش ہوتے ہو؟ تو ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو میرے اس چہرے کو دیکھنے کی تاب اور طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ میں ہمت کرتا ہوں، تم بتاؤ کہ تم کافروں کی روح قبض کرنے کے وقت کیا شکل، کیا صورت لے کر جاتے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چہرہ گھما لیجیے، پھیر لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا چہرہ گھماتے ہیں، اتنے میں جو ہی واپس چہرہ لاتے ہیں، چہرہ واپس کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود نہیں ہے، بلکہ ایک اتنا بڑا انسان کھڑا ہوا ہے جس کا سر آسمان کو لگ رہا اور اس کے پورے جسم پہ بال ہے، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر بھی بال ہے، اور اس کے جتنے بھی مہاسے ہیں اس میں سے آگ نکل رہی ہے، اور ان کی آنکھیں بالکل لال زرد ہیں، ایک دم بالکل لال ہیں، اور ان کی آنکھوں کے بیچ کی پتلی بالکل اودی ہے، یعنی ریڈ آئیز ہے، اور ان کے بیچ کا حصہ جو ہمارا کالا حصہ ہوتا ہے پتلی کا، وہ ان کا بالکل اودا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا تھا کہ اودا ان کا جو سو دیدہ ہے اور ان کی پتلی جو سو بالکل لال۔ جب یہ خوفناک چہرہ، یہ خوفناک کیفیت لے کر جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اللہ خلیل اللہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کر جب انسان نبی اللہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو موت کو دیکھنے کے بعد کون بچ سکتا ہے؟ اس کی تاب کون لا سکتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی الگ کیفیت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ یہ جو تمہاری کیفیت ہے، کیا تم واقعی کافروں کے سامنے اس طریقے سے جاتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، ان کی روح قبض کرنے کے وقت میں یہی اپنی صورت لے کر ان کے پاس جاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ صورت کی ایک جھلک ان کو، انسانوں کو مل جائے تو وہ زندگی بھر رنج و غم میں رہیں گے، وہ زندگی بھر دنیا کی مستیوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے، تمہاری ایک جھلک کی وجہ سے ساری زندگیوں کے مزے ختم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، نیکوکار اور مسلمان و مومن کے سامنے آپ ان کی روح قبض کرنے کے لیے کیا صورت لے کر جاتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا نبی اللہ خلیل اللہ، آپ ذرا اپنا چہرہ پھر گھمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنا چہرہ گھماتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام پھر اپنی کیفیت بدلتے ہیں، اور واپس جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام ان پر نظر کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت نوجوان سفید لباس میں بالکل اپنے چہرے منور کو، نورانی چہرے کو لیے کھڑا ہے، اور اس میں سے عطر کی خوشبو آ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر پوچھتے ہیں، کیا واقعی کسی مسلمان مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے آپ یہ کیفیت لے کر، یہ صورت لے کر جاتے؟ کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے، اگر تمہاری یہ جھلک انسانوں کو دکھا دی جائے جو بے قرار ہے، مضطرب ہے، تڑپتے ہوئے دل ہے، تو یہ ایک جھلک تمہارے یہ چہرے کی دیکھ کر ان کو راحت نصیب ہو جائے، ان کو چین مل جائے، ان کو سکون مل جائے کہ کیا ہی پیارا چہرہ تمہارا، وہ تمہارا چہرہ جو کافروں کے لیے اللہ نے مہیا اور بنایا ہے، کتنا ہیبت والا ہے، یہ تمہارا چہرہ
کتنا ہی اعلیٰ ہے، کتنا ہی راحت اور تسکین پہنچانے والا ہے، قرار پہنچانے والا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ لیکن پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ پہلے میں انسانوں پر اپنی اصلی شکل، اپنی اصلی کیفیت ہی لے کر آتا تھا، لیکن جب سے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں اللہ والوں کے پاس، نبی اللہ کے پاس اپنی وہ کیفیت کو لے کر کبھی حاضر نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں اپنے خوف کو، اپنے ڈراؤنی چہرے کو ظاہر کرتا۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے میں گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے دیکھا، اور دیکھتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا، مجھ کو تھپڑ مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی مجھے تھپڑ مارا، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، میں آپ کو کتاب کے حوالے سے بولتا ہوں، شرح صدور صفحے نمبر 20 کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ پہلے ملک الموت اپنی اصلی کیفیت میں آتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سے نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اپنی اصلی شکل لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان پر حملہ کر دیا، ان کو ایک تماچا دے دیا، اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے تماچا دیا، روایت کے الفاظ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کی آنکھ نکل کر ہاتھ میں آ گئی، ان کی آنکھ نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حملہ کیا، مارا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس اللہ کے دربار میں چلے گئے، جا کر کہا کہ اے باری تعالیٰ، موسیٰ نے میرا کیا حال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی آنکھ واپس لگا دی اور کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کچھ اور وقت جینا چاہتے ہو تو جی لو، بیل کے چمڑے کے اوپر ہاتھ پھیر دو، جتنے بال ہاتھ کو لگتے جائیں گے اتنی زیادہ عمر ان کی بڑھا دی جائے گی، یہ بات ان سے کہہ دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر مؤدبانہ انداز سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر دربار موسیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بیل کے چمڑے پر ہاتھ پھیر دو، جتنی حیات چاہتے ہو مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کی طرف جیسے رجوع کرتے ہوئے آپ نے اپنا دھیان ادھر لگاتے ہوئے پوچھا اسرائیل علیہ السلام سے، اتنے سال جتنے کے بال میں نے ہاتھ لگا دیے اگر، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے۔ کہا کہ تب بھی موت ہوگی؟ کہا کہ ہاں۔ اب بھی موت ہوگی؟ کہا کہ ہاں۔ بولے جب جانا ہی ہے، موت ہونا ہی ہے، تو اور انتظار کس بات کا، ابھی میں تمہارے ساتھ چلتا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے دربار میں چل دیے، ان کو موت آ گئی۔ جب اللہ کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پیش کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا موت کو تم نے کیسے پایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا؟ اے موسیٰ، موت کو تم نے کیسے پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں دربار خداوندی میں، اے باری تعالیٰ، کہ موت مجھ پر بہت سخت گزری، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ جس طریقے سے کسی مچھلی کو ریت پر، گرم ریت پر چھوڑ دیا جائے سمندر میں سے نکال کر، اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ کیفیت مجھ پر گزر رہی تھی جب مجھ پر موت واقع ہوئی، میری روح قبض کی جا رہی تھی، یہ کیفیت مجھ پر۔ اس موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا پھر دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، کہا کہ ہاں میں دنیا میں ضرور جانا چاہتا ہوں، لیکن دوبارہ موت کا مزہ چکھنے کا مجھے جو سو دم نہیں ہے، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، اور اس چیز سے خوف تھا، اس لیے میں نہیں جاؤں۔ دنیا میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن پھر سے دوبارہ موت کا مزہ چکھوں، میں اس سے خوف کھاتا ہوں، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ یہ موت ہے، یہ موت کی کیفیت ہوتی ہے، اور موت ہر ایک کو ہے۔ تو حاضرین گرامی، موت کا معاملہ کیا ہے، موت کے فرشتے کا معاملہ کیا ہے، یہ آپ نے سنا۔ اب موت کی خواہش کو بھی دیکھ لیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تحفۃ المومن الموت،
موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. موت کیا ہے؟ مومن کے لیے تحفہ ہے، ایک انعام ہے، ایک ٹکٹ ہے جس کو وہ لے کر اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے. موت کی پھر 3 قسمیں بتائی گئی: موت الابیض، موت الاسود، موت الاحمر. 3 طرح کی موت ہوتی ہے. موت الابیض سفید موت، بستر پر اپنے آخری سانس لیتے ہوئے علالت میں جب انتقال کر جاتے ہیں، بستر پر مرتے ہیں، تو وہ موت سفید موت. کفر پر، شرک پر، گناہ پر، نفاق پر جب آپ ہلاکت کی موت مرتے ہیں تو وہ کالی موت ہوتی. اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صداقت اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے جسم سے بھی خدا کی شہادت خون میں جب نہا کر جاتے ہیں تو وہ لال موت کہلاتی ہے، وہ موت الاحمر کہلاتی. اب اگر موازنہ کیا جائے ان 3 موتوں کے تعلق سے کہ سفید موت بہتر ہے یا کالی موت بہتر ہے یا پھر لال موت بہتر، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ لال موت سب سے بہتر. تو اب سوال ہوتا ہے لال موت اگر سب سے بہتر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لال موت حاصل نہیں کی، حضور کو تو سفید موت نصیب ہوئی. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی لال موت حاصل نہیں کی، سفید موت حاصل کی ہے. رسول و مہدی نے جو موت حاصل کی ہے اس سے بھی بہتر موت، سفید موت سے بہتر لال موت ہے. یہ کیا بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور سفید موت حاصل کی ہے، لیکن ان کی تمنا، ان کی خواہش اور ان کی آرزو ہمیشہ ہمیشہ لال موت کی ہی رہی. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الموت قتل فی سبیل اللہ، افضل موت یہ ہے کہ خدا کی راہ میں قتل ہو کر جاؤ. حضور کے الفاظ ہیں. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لال موت کو، شہادت کی موت کو اتنا پسند فرماتے تھے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدیہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ مشکات المصابیح کی حدیث کتاب الجہاد کے اندر لکھی ہوئی ہے. حضور کی تمنا رہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں ایک بار نہیں 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ میں لال موت کو پسند کرتا. اتنا ہی نہیں، میرا مہدی موعود علیہ السلام خاتم ولایت محمدیہ کا بھی ارشاد گرامی رہا ہے کہ بندہ لال موت کو پسند کرتا ہے اور بندہ خدا کی راہ میں فی سبیل اللہ قتل ہونے کو، شہادت کو پسند کرتا ہے. لیکن خاتمین علیہ السلام پر غیبی آواز اللہ تعالیٰ کی آتی ہے کہ خاتمین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، رسول و مہدی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تم پر غالب آنا ہم پر غالب آنا ہوتا ہے، لہٰذا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. لیکن تمہاری اس آرزو اور اس تمنا کی ہم برابر اس کا معیار برابر باقی رکھے گی. تمہاری اس تمنا کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمہاری تمنا تمہارے خلیفوں میں، تمہاری آل اولاد میں انشاءاللہ چلے گی. من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کا خیال رکھا. تبھی تو موت کی تمنا اللہ والے کرتے ہیں. کون سی موت کی تمنا؟ لال موت کی تمنا. موت کی تمنا تو کرتے ہیں لیکن کیسی موت کی تمنا کرتے ہیں؟ لال موت کی تمنا کرتے ہیں. حاضرین گرامی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی تمنا کرتے ہیں، کیا الفاظ ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک، اے میرے پروردگار مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں فرما۔ کیسی ان کی تمنا، یہاں تک کہ ان کی یہ تمنا قبول ہوئی۔ نماز فجر میں ایک مرتبہ جبکہ آپ نماز میں مشغول تھے، ابو لولو فیروز ایک خنجر زہر سے بھرا ہوا آپ کے اندر 6 مرتبہ پیرو دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی شہادت عمل میں آتی ہے۔ آپ نے اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو، لال موت کو پسند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب لبیک کہا۔ یہ زندہ جاوید لوگ جو شہادت کو پسند کرتے تھے، لال موت کو پسند کرتے تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ہم کو مرنا ضرور ہے، موت تو آنی ہے، کیوں نہ لال موت کی تمنا ہم بھی کرتے ہوئے مرے۔ یہ صحابہ کی روش ہے، یہ خاتمین کی روش ہے، یہ ان کی تقلید ہے۔ اگر یہ کریں گے تو ضرور اللہ، رسول، مہدی، خلفائے نبوت اور ولایت، صحابہ نبوت اور ولایت، تمام بزرگان دین ہم سے کتنا خوش ہو جائیں گے۔ حاضرین گرامی، اتنا ہی نہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کی خواہش رہی، یا باری تعالیٰ مجھے لال موت نصیب فرما، یا باری تعالیٰ تیری راہ میں شہادت فرما۔ یہاں تک کہ نجف کے میدان، نجف کے مقام پر جب آپ فجر کی نماز کے لیے باہر نکلے کہ سیڑھی کے پاس ابن ملجم وہاں پر تلوار لیے بیٹھا تھا، جو ہی آپ جیسے سیڑھی اترتے ہیں اس نے آپ پر حملہ کر دیا، پیشانی پر جیسے ہی تلوار کا وار ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمہ نکلا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شہادت کی موت پر کامیابی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہے موت کی تمنا کرنا۔ موت کی تمنا کون سی؟ لال موت کی تمنا کرنا، موت کی ہی نہیں، لال موت کی تمنا کرنا افضل ترین بات۔ حاضرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی موت حاصل کی ہے، مگر وہ بھی لال موت ہی رہی۔ ایک نہیں، دو نہیں، 72 ساتھیوں کے ساتھ لال موت کا جام انہوں نے نوش فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی لال موت کی، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس خواہش کا خیال کرنے کے لیے یک با یک دیگر صحابہ نے، اولاد پاک نے، اہل بیت اطہار نے بھی جام شہادت نوش فرمائے، صرف حضور کی خواہش پر، دین اسلام پر اپنی جانثاری پیش کر دی، صرف اور صرف اللہ کے واسطے اور رسول اللہ کی تمنا پر۔ یہ اتنا ہی نہیں، دور ولایت میں بھی یہ کام کرتا رہا، چلتا رہا۔ لال موت صرف دور نبوت تک کی حد تک نہیں رہی، لال موت، موت الاحمر ولایت میں بھی رہی۔ حضرت سیدنا بندگی میں شیخ النمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حامل بار امانت، بدلے ذات مہدی، مہدی کے ذات کے بدل قتل ہونے والے، شہادت پیش کرنے والے، جن کو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی مہدیت کی ایک حجت بھی گردانا۔ موعود علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ 20 سال بعد میرے ایک گروہ پر حملہ آور ہوگی، ایک لشکر، ایک فوج، اور اس میں پہلے دن جیت ہوگی اور دوسرے دن شہادت ہوگی۔ اور بندگی میں سید خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، شہادت مخصوصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے 3 حصے ہو جائیں گے، زمین کے 3 حصوں میں دفن ہوں گے، تب سمجھنا کہ بندہ مہدی موعود تھا۔
مہدی موعود علیہ السلام کی ذات کے بدل شہادت مخصوصہ جو ہوئی، ولایت مصطفیٰ کا بار جو مہدی موعود علیہ السلام کے کاندھوں پر تھا، وہ بار امانت اٹھا کر بندگی میں کے کاندھوں پر رکھا گیا اور بدلے ذات مہدی علیہ السلام آپ کو بنایا گیا، شہادت مخصوصہ کا مقام بنا۔ موت کی طلب میں، موت کی تڑپ میں بندگی میاں نے 20 سال گزارے اسی تمنا میں کہ مہدی کی حجت میری موت سے ہونے والی ہے اور وہ لال موت سے ہونے والی۔ لال موت کی خواہش بزرگان دین، صحابہ اکرام، صحابہ ولایت رکھا کرتے تھے۔ اور یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو تمام مہدویوں کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ سرزمین گجرات میں، احمد آباد میں، مہدویوں کے خلاف راجاؤں کا اور ان کے درباریوں کا بڑا جو سو معاملہ چل رہا تھا کہ مہدویوں کو پکڑا جائے، مارا جائے، قتل کیا جائے، ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ لہذا اسی پیش و پیچ میں حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند درباری گرفتار کر لیتے ہیں، چند سپاہی ان کو گرفتار کر لیتے ہیں اور دربار میں لے جا رہے ہوتے ہیں سزا دلوانے کے لیے۔ ایسے میں راستے میں حضرت علی ابن مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور ان تمام سپاہیوں کو روک کر پوچھتے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ مہدی کا بیٹا افضل ہوتا ہے یا مہدی کا خلیفہ افضل ہوتا ہے؟ سب نے سوچا کہ مہدی کے خلیفے سے تو مہدی کا بیٹا بہتر ہوگا اور ہم اس کی جو سو پکڑ زیادہ لیں گے، اس سے انعام زیادہ لیں گے۔ لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا پھر اگر بیٹا بہتر افضل ہے تو پھر یہ خلیفے کو چھوڑ دو، میں مہدی کا بیٹا ہوں، مجھے پکڑ لو۔ لال موت کی خواہش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مہدی علیہ السلام کیسا پیش کر رہے، اطمینان کی زندگی جی سکتے تھے، وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر کے جا سکتے تھے، لیکن وہ فرزند مہدی تھے، وہ دار دنیا میں آنکھوں سے خدا کا دیدار کرنے والوں میں سے تھے، وہ موت کی حقیقت کو اور موت ایک تحفہ سمجھ کر جانتے تھے اور لال موت کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت علی ابن مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش اپنی پیش کر دی کہ مجھے لے لو اور میرے بدلے میں حضرت شاہ نعمت مخراز بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو لے جا کر رات بھر، روایت میں آتا ہے کہ رات بھر زدوں کو کوب کی گئی، ان کو مارا گیا اور اس کے بعد بالآخر ان کو زندہ دیوار میں، قلعے کی دیوار میں چنوا دیا گیا، جو احمد آباد میں وہاں پر بازار میں قلعے کے اندر ہم جا کر زیارت کر کے آتے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند کا عمل ہے۔ خواہش مہدی پر بیٹے نے اسی وقت اس کام پر اپنے آپ کو انجام دیا اور شہادت لال موت کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بس ایک بات اب کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لے لوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ زیادہ لمبی گفتگو کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، بات تھوڑی سی بھی کر دی جائے تو سمجھ میں آ گئی تو کافی ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کرتے ہوئے جونپور سے داناپور سے آپ چندیری سے آپ مانڈو جب پہنچتے ہیں تو مانڈو میں جب آپ کا چرچا بول بالا ہوتا ہے، موعود علیہ السلام کی مہدیت کا بول بالا ہوتا ہے، شور و غوغا ہوتا ہے، مہدی علیہ السلام کے چرچے ہوتے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ تھے سلطان غیاث الدین، جن کو انہی کے بیٹے نے محل کے اندر نظر بند کر کے رکھ دیا تھا، سلطان غیاث الدین، لیکن نظر بند کر دینے کے باوجود چند ان کے پاس رسوخ تھے کہ وہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ جب مہدی علیہ السلام کا نام سنا، مہدی علیہ السلام، مہدی موعود جو ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو آنے والے ان کا تذکرہ سنا، فوراً اپنے سپاہیوں کو بھیجا مہدی علیہ السلام کے دربار میں کہ جاؤ
اور مہدی موعود علیہ السلام سے کہو کہ وہ یہاں تشریف لائے، میرے چند سوالات ہیں، میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام نہیں گئے، لیکن آپ نے اپنے داماد حضرت ابوبکر اور اپنے سالے، اپنے برادر نسبتی حضرت بندگی میاں سے سلام اللہ رضوان اللہ علیہما، ان دونوں کو آپ نے، مہدی موعود علیہ السلام نے ان دونوں کو دربار میں سلطان غیاث الدین کے یہاں بھیج دیا کہ جاؤ اور بندے کی صداقت ان کے سامنے پیش کرو۔ وہ دونوں بزرگان دین جب دربار میں آنے لگے بادشاہ کے پاس، تو درباریوں نے ان کا استقبال کیا، قالین بچھائی، اور جیسے ہی دربار میں بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک بڑا پردہ لگا دیا گیا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ بزرگان دین صحابہ مہدی کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا ان بزرگوں سے، میاں سلام اللہ اور میاں ابوبکر سے، کہ آپ بیٹھ جائیے۔ وہ دونوں جیسے ہی بیٹھے پردہ ہٹا دیا گیا۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا گیا، حضرت بندگی میں سے سلام اللہ اور حضرت بندگی میں ابوبکر حیرت زدہ ہو گئے کہ بادشاہ بیڑیوں میں تھا اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کھڑا ہو سکتا تو پھر ان کی عزت اور ان کی حرمت بجا لاتا، ان کو آنے پر ان کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے پردہ لگا دیا کہ آپ بیٹھ جائیے، پھر پردہ ہٹائیں گے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا، بیڑیوں میں دیکھ کر حیرت کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ۔ کہا کہ میرا بیٹا بڑا ظالم ہے، مجھ پر مسلط ہو گیا ہے اور مجھے یہاں پر زنجیروں میں باندھ دیا ہے۔ کچھ چیزیں میں منگا سکتا ہوں، اتنا میرا کام ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہوں، بس اپنی جگہ رہتا ہوں۔ لہٰذا پھر مہدیت کی گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے چند سوالات کیے کہ مہدی موعود برحق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے وہی مہدی ہے، میرے سوالات ہیں اس پر۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابات دیے، اور یہاں تک کہ سوال جواب ہوتے ہوتے بادشاہ کو، سلطان غیاث الدین سلطان بادشاہ کو تسکین ہوئی، اقرار کر لیے، ایمان لا لیے، کہا کہ آمنا و صدقنا، میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ لہٰذا پھر انہوں نے کہا کہ آپ جائیں تو مہدی موعود علیہ السلام سے کہہ دینا کہ میں مصدق ہوں، ان کا مصدق مہدی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہہ دینا کہ میں 3 خواہش رکھتا ہوں، اس کے لیے دعا فرماتی۔ کہا کہ کیا؟ کہ پہلی دعا یہ ہے کہ میں مظلوم اور مسکین موت مروں، مسکین میری زندگی ہو۔ اللہم احیینا مسکنوں وامتنا مسکنوں واحشرنا یوم القیامتی فی زمرۃ المساکین کا میرا معاملہ ہو جائے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کہا آمین۔ پھر دوسری دعا پیش کی کہ میں شہادت کی موت مروں۔ لہٰذا سلطان غیاث الدین کو ان کے بیٹے نے شربت زہر دے کر، شربت میں زہر ملا کر پلا دیا، اور زہر کے ذریعے سے آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے آمین کہا اور وہاں پر ان کی شہادت عمل میں آئی۔ اس کے بعد انہوں نے دعا تیسری کی تھی کہ ایمان پر میرا خاتمہ ہو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے آمین کہا اور الحمدللہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو الغرض بولنا یہ ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل اپنی باری ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یعنی موت کا مزہ تو ہم کو، آپ کو، سب کو لینا ہے، چکنا ہے، اور لیکن افضل ترین موت کیا ہو جائے گی اگر ہم لال موت کی تمنا کرتے ہوئے مرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کی خواہش اور تمنا پر مرے، خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کی جو خواہش رہی ہے لال موت، اس موت کی کم سے کم خواہش رکھتے ہوئے مرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم ہماری تمنا کو دیکھتے ہوئے ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے گا، ہم گناہگاروں کی بخشش کر دے گا۔ یہاں تک کہ حضرت سہیل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ شہادتا بالصدق بلغ اللہ منازل الشہادہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں شہادت کو سچے دل سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کے مقامات تک پہنچا دے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فَرَاشِ، اگرچہ کہ وہ اپنے بستر پر بھی مر جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں سے شمار کر دے گا، کیونکہ صدق دل سے تمنا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ شہادت کے لیے، موت الاحمر کے لیے آرزو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سچے دلوں کا جاننے والا ہے،
ہماری مانگوں کو پورا کرنے والا ہے. اگر لال موت نصیب ہو جائے تو ہمارے جیسا خوش قسمت کوئی نہیں, لیکن کم سے کم مانگنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو وہ مقام بھی عطا کر دیے تو اس سے بھی بہتر ہم سے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. میں بولنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیک تمنا کو ہم تمام مسلمان مہتویوں کے دلوں میں اجاگر کر دے, اور یہ نیک تمنا کا شوق ان کے اندر جو سو آ جائے کہ ہم کو مرنا تو ہے, موتو کا معاملہ ہے, لیکن موتو قبل ان تموتو بھی ہو جائے, مرنے سے پہلے مرنا بھی ہو جائے, اور مرنے پر مرنا ایک سفید موت نہیں بلکہ لال موت کا ہو جائے وہ مرنا. تو وہ مرنا جب ہوگا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے چونٹی کاٹنے کا درد ہوتا ہے, شہادت کی موت میں بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے. کوئی موت کا درد نہیں ہوگا, ورنہ پھر دوسری ہولناکیوں کی موت جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ تھے حضرت پیر و مرشد. ہلو, میری آواز آ رہی ہے میاں؟ ہاں میاں جی آ رہی ہے, فرمائیے آپ فرمائیے. جی یہ تھے حضرت پیر و مرشد و مولانا سید نفیس میاں خمیری صاحب جو اس ورچوئل کانفرنس کو مخاطب فرما رہے تھے. ہم حضرت کا شکر گزار ہیں کہ حضرت پچھلے 4 گزشتہ نشستوں سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں, اور حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت جزاک اللہ. حضرت تسبیح دیں گے؟ جی تسبیح دے دیں گے انشاءاللہ. جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا. آمنا صدقنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ اور شب سب خیریت ہیں, آپ کی طبیعت وغیرہ؟ جی جی الحمدللہ, آپ اچھے ہیں؟ جزاک اللہ, الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر گروہ مدعو کینیڈا اپنا اگلا سیشن اگلے اتوار سیم ٹائم پر انشاءاللہ تعالی منعقد کرے گا. بہت بہت شکر گزار ہیں ہم حضرت کے پھر سے, بہت بہت جی جزاک اللہ, جزاک مشکور ہے. اللہ. خدمت لینے کے لیے بہت بہت فخر بھی جو ہے سو آپ لوگوں کا شکر گزار ہے. اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی جو ہے سو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. میں بس دعا کروں گا کہ اللہ آپ لوگوں کو بھی ایمان اور بعمل جو ہے سو بنا کے رکھے. بس جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, یہی بہت بڑی دعا ہے. بہت بہت شکریہ میں, جزاک اللہ, بہت بہت جی شکر گزار ہیں ہم آپ کے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.